بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوْ اشْتَرَى عِدْلَ ضِطِّيٍّ وَقَبَضَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ بَلْ بِعَيْبٍ۔ الضِّطُّ جيل من الناس في سواد العراق، والثوب الضِّطِّيُّ ينسب إليهم، والأصل فيه أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة، وهو قبل التمام لا يجوز وبعد التمام يجوز، ثم خيار الشرط والرؤية يمنعان تمام الصفقة، وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده، وهذا لأنه إذا شرط الخيار لأحدهما لم يتحقق الرضاء الكامل، وكذا إذا لم ير المشتري مشتراه. أما إذا لم يشترط الخيار أو شرط الخيار فأجاز من له الخيار، أو المشتري قد رأى المبيع فرضي به، فبعد ذلك إن قبض فقد تم الصفقة لحصول الرضاء الكامل. لكن مع ذلك يمكن أن يكون المبيع معيبا والمشتري لا يرضى به فيفسخ العقد، فذلك أمر متوهم فلا يمنع تمام الصفقة. وإن لم يقبض المبيع فالبيع في معرض الفسخ بأن يهلك في يد البائع فيرتفع العقد. فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجود العيب فيتقوى أحدهما بالآخر فلا يتم الصفقة. ويظهر هذا في المسألة التي تأتي، وهي قوله ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ اگر مبیع کا کچھ حصہ ملک سے نکال لیا جائے تو اس سے خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ جو چیز ملک سے نکالی ہے اس میں بھی، اور جو چیز ملک میں باقی ہے اس میں بھی خیار رؤیت، خیار شرط یہ دونوں ختم ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے۔ ہاں خیار عیب ایسا خیار ہے کہ یہ باقی رہے گا۔ تفصیلات ہیں، کچھ قیودات ہیں، عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ اشْتَرَى، ایک آدمی نے خریدا عِدْلَ ضِطِّيٍّ، ضِطِّی کپڑے کی گٹھری، وَقَبَضَهُ، یہ قید بہت اہم ہے، اور پھر اس نے اس پر قبضہ بھی کر لیا۔ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا، قبضہ کرنے کے بعد اس نے اس گٹھری میں سے کچھ کپڑا بیچ دیا، یعنی عوض لے کر اپنی ملک سے کچھ مبیع خارج کر دیا۔ او وَهَبَ وَسَلَّمَ، یا پھر اس نے ہدیہ کر دیا کچھ کپڑا اور حوالے بھی کر دیا، یعنی جس کو ہدیہ کیا اس کو قبضہ بھی دے دیا۔ یہ صورت ہے کہ اس نے مبیع کو اپنی ملک سے بغیر عوض کے نکالا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لم يردہ بخیار رؤیت او شرط، اس مشتری کو جس نے اپنی ملک سے کچھ مبیع خارج کیا عوض کے ساتھ یا بغیر عوض کے، اب خیار رؤیت حاصل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یا جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس چیز کو واپس بائع کو لوٹا سکے، او شرط، اور ایسے ہی خیار شرط بھی اس کا ختم ہو گیا، خیار شرط کو بھی استعمال میں لاتے ہوئے اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ تصرف ایک مالک کا تصرف ہے، کہ جیسے ایک مالک تصرف کرتا ہے تو اس نے بھی تصرف کیا، گویا وہ راضی ہو چکا ہے اپنی ملک میں اس مبیع کو داخل کرنے پر۔ بہرحال بل بعیب، ہاں خیار عیب کے ذریعے، خیار عیب کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ اس چیز کو اب بھی واپس کر سکتا ہے۔ دو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، خیار رؤیت اور خیار شرط۔ مبیع کے کچھ حصے کو بھی اگر اپنی ملک سے نکالا جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور خیار عیب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں کہ ان کا فرق کیا ہے، اصولوں سے مصنف رحمہ اللہ اس بات کو سمجھائیں گے۔ پہلے یہاں پر ضِطِّی جن کی تھوڑی انہوں نے تعریف کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں الضِّطُّ، ضِط جیل من الناس فی سواد العراق، ضِط یہ ایک قوم ہے عراق کے دیہاتوں میں رہنے والی، عراق کے کچھ دیہاتوں میں رہنے والی ایک قوم ہے۔ والثوب الضِّطِّیُّ يُنسَبُ إِلَيْهِمْ، اور ضِطِّی کپڑا انہی کی طرف منسوب ہے، انہی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ کلمہ ضِط کی مختلف تعریفات فقہاء نے کی ہیں، علماء نے کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی قوم ہے، مختلف اس طرح کے یعنی
ان کی تعریفات ملتی ہیں۔ بہرحال صاحب کتاب نے یہاں پر عراق کے دیہاتوں میں رہنے والے ایک قوم کو ذکر کیا اور ان کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے 2 اصول ذکر کیے ہیں، جس سے تیسرا اصول خود ہی ثابت ہو جائے گا۔ پہلا اصول دیکھیے، والأصل فیہ، اصول یہ ہے ان رد البعض یوجب تفریق الصفقات، کہ بعض مبی کا واپس کرنا اس سے صفقہ کے اندر، عقد کے اندر تقسیم لازم آتی ہے، تفریق لازم آتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ 1 درجن قلم ہے، 12 قلم ہے، میں آپ کو 120 روپے کی بیچتا ہوں۔ آپ نے 6 رکھ لیا اور مجھے 60 روپے دے دیا، تو اب میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا ایجاب 12 قلم کا ہے اور آپ کا قبول 6 قلم کا ہے۔ اب آپ کچھ کو لے رہے ہیں، کچھ کو چھوڑ رہے ہیں، تو گویا آپ ایجاب کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ عقد کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو عقد کے مکمل ہونے سے پہلے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ وَهُوَ قَبْلَ التَّمَامِ لَا يَجُوزُ، اور تفریق الصفقات قبل التمام لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ وبعد التمام يجوز، عقد مکمل ہو گیا پھر آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہی 12 قلم کی مثال لے لیں، آپ نے 120 روپے دیے اور مجھ سے 12 قلم لے لیے، بعد میں آپ 6 قلم مجھے دیتے ہیں، میں اپنی خوشی رضامندی سے آپ سے لیتا ہوں، آپ کو 60 روپے واپس کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ نیا عقد ہو جائے گا۔ بعد التمام یجوز وقبل التمام لا يجوز، یہ ہوگا پہلا اصول کہ تفریق الصفقات قبل التمام لا يجوز۔ اور دوسرا اصول ثم خيار الشرط والرؤية يمنعان تمام الصفقات، خیار شرط اور خیار رؤیت جب عقد میں پائے جاتے ہیں تو ان کے پائے جانے کی وجہ سے وہ صفقہ، وہ عقد مکمل نہیں ہوتا۔ وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خیار شرط اور خیار رؤیت یہ رکاوٹیں ہیں عقد کے تمام ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے۔ تو 2 اصول ہو گئے، تفریق الصفقات قبل التمام لا يجوز، دوسرا اصول خیار الشرط والرؤیت یمنعان تمام الصفقہ، یہ خیار شرط اور خیار رؤیت عقد کو مکمل نہیں ہونے دیتے، اور دوسری بات عقد جب تک مکمل نہ ہو تو اس میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو دونوں کو ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خیار شرط اور خیار رؤیت جب پائے جاتے ہیں تو عقد مکمل نہیں ہوتا، عقد مکمل نہ ہو تو اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے قبل التمام، عقد کے مکمل ہونے سے پہلے۔ آگے مزید دیکھیے، وخیار العیب یمنعہ قبل القبض لا بعدہ، جہاں تک خیار عیب کی بات ہے تو خیار عیب کی تفصیل یہ ہے کہ جب تک قبضہ نہ ہو اس وقت تک تو خیار عیب بھی صفقہ کے مکمل ہونے میں رکاوٹ ہے، صفقہ کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ لیکن آپ نے قبضہ کر لیا، آپ کو خیار عیب حاصل ہے، تو اب آپ کا عقد مکمل ہے، عقد میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ تمام ہو چکا ہے۔ ہاں، آپ اس کو اب واپس لوٹا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا صفقہ مکمل ہے اور صفقہ مکمل ہونے کے بعد اس میں تقسیم کی جا سکتی ہے، تفریق کی جا سکتی ہے۔ وہذا، بعد آپ کو سمجھا دی، اس کی کچھ تفصیلات ہیں، عبارت پڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہذا، اور یہ اس لیے لأنه اذا شرط الخيار لأحدهما، جب خیار شرط کسی ایک کے لیے رکھی گئی، لأحدهما ای للبائع او المشتری، بائع یا مشتری دونوں میں سے کسی کے لیے بھی ہو، لم يتحقق الرضا الكامل، تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ کامل رضا نہیں پائی جا رہی فریقین میں سے کسی ایک کی۔ تو جب بیع شرا کے اندر کامل رضا نہ پائی جائے تو وہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ وکذا، اور ایسے ہی اذا لم یر المشتری، خیر رؤیت کو اگر دیکھا جائے کہ جب تک مشتری نہیں دیکھتا مشترا ہو اپنے مبی کو تو اس کی بھی رضا کامل حاصل نہیں ہوتی۔ اما اذا لم یشترط الخیار، ہاں اگر خیار شرط نہ ہو، او شرط الخیار، یا خیار شرط تھا، فاجازا، جس کے لیے خیار شرط تھا اس نے خیار شرط کو ختم کر کے عقد کو مکمل کر لیا، من له الخیار، او المشتری، یا پھر مشتری نے قد رأى المبیع، مبی کو دیکھ لیا، فرضی به، اور اس پر راضی ہو گیا، تو اب ان تمام امور کے بعد عقد تمام ہو گیا۔ فبعد ذلك ان قبض، اس کے بعد اگر وہ قبضہ کر لیتا ہے، فقد تم الصفقۃ، تو اس کا صفقہ مکمل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خیار شرط ہے ہی نہیں، یا ہے تو ختم کر دیا گیا، یعنی خیار شرط کو ختم کیا گیا، معاملے کو نافذ کیا گیا، یا خیار رؤیت تو حاصل ہے چونکہ شرعی حق ہے، اور خیار رؤیت حاصل تھا، دیکھنے کے بعد اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا، اور پھر خیار شرط والے نے یا خیار رؤیت والے نے اس چیز پر قبضہ بھی کر لیا، تو صفقہ مکمل ہو گیا۔ لحصول الرضا الکامل، کامل رضا حاصل ہو چکی۔ لیکن مع ذالک، یہاں سے ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے
کہ ممکن ہے خیر رؤیت اور خیار شرط کے ختم ہونے کے بعد بھی مبیع میں عیب ہو تو مشتری اس پر راضی نہ ہو اور وہ عقد کو فسخ کر دے. تو جیسے پہلے علی وشک الفسخ عقد موجود تھا، اب بھی تو ویسا ہی ہے. فرماتے ہیں لیکن مع ذالک یمکن ان یکون المبیع معیبا، یہ ممکن ہے کہ یہ مبیع عیب زدہ ہو، والمشتری لا یرضی به، اور عیب کا جب علم مشتری کو ہو جائے اس کے بعد وہ اس پہ راضی نہ رہے، فیفسخ العقد، وہ عقد کو پھر بھی فسخ کر سکتا ہے. تو اس لیے جو عقد علی وشک الفسخ ہے، فسخ کے کنارے پر ہے، تو آپ اس کو تمام کیوں قرار دیتے ہیں؟ کہتے ہیں فذالک امر متوہم، یہ متوہم امر ہے، یعنی وہمی امر ہے، ہو سکتا ہے، محتمل ہے. فلا یمنع تمام الصفقۃ، تو اس لیے اس کو صفقہ کے مکمل ہونے میں رکاوٹ نہیں سمجھا جائے گا. اب رہ جاتی ہے بات کہ خیار عیب قبل القبض مانع صفقہ کیوں ہے، کہ خیار عیب قبضہ سے پہلے عقد کو مکمل کیوں نہیں ہونے دیتا. فرماتے ہیں وہاں پر دو اسباب جمع ہو جاتے ہیں جس سے یہ اسباب قوی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ قبل القبض خیار عیب بھی صفقہ کے تمام ہونے میں رکاوٹ ہے. فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَقْبِضِ الْمَبِيعَ، اگر مشتری نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا، فالبیع فی معرض الفسخ، تو یہاں پر جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے یہ فسخ ہونے کے کنارے پر ہے، یعنی فسخ ہونے کے قریب ہے. بے یہلک فی ید البائع، بائع کے قبضے میں یہ چیز ہلاک ہو جائے، فیرتفع العقد، عقد ختم ہی ہو جائے، باقی ہی نہ رہے. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ، یہاں پر دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو جب دو چیزیں جمع ہو گئی، کون سی دو چیزیں؟ عدم القبض، قبضے کا نہ ہونا، ووجود العیب، اور عیب کا پایا جانا، کہ عیب پایا جا رہا ہے اور قبضہ بھی نہیں ہے. فَيَتَقَوَّى أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، تو ایک سبب دوسرے سبب کو قوی کرے گا، مضبوط کرے گا. جب دو سبب مل جائیں گے فَلَا يَتِمُّ الصَّفَقَةُ، تو صفقہ پھر مکمل نہیں ہوگا. وَيَظْهَرُ هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَأْتِي، کہہ رہے ہیں یہ اصول آپ آگے آنے والے مسئلے میں دیکھیں گے، وہ مسئلہ خیر عیب کے اندر ہے. وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفَقَةً وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَوَجَدَ بِهِ أَوْ بِالْآخَرِ عَيْبًا، اس عبارت کے تحت آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، امثلہ آ رہی ہیں، وہاں پر اس کو مزید دیکھیں گے. تو بہرحال یہاں مصنف رحمہ اللہ نے دو تین باتیں ذکر کی ہیں. خیر رؤیت، خیر شرط اور خیر عیب میں کیا فرق ہے؟ یعنی خیر شرط اور خیر رؤیت صفقہ کو مکمل نہیں ہونے دیتے، اور خیار عیب جو ہے یہ قبل القبض صفقہ کو مکمل نہیں ہونے دیتا، بعد القبض اس سے صفقہ مکمل ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اس میں تفریق ہو سکتی ہے، اور پہلے والے دو خیارات کے اندر خیر شرط اور خیر رؤیت کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی، تفریق نہیں ہو سکتی. تو یہ آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے خیر رؤیت کو مکمل کیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ خیر عیب شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.